ہم ختم نبوت پر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک آدمی کو کسی نے خواب میں دیکھا، کوئی بہت جبہ و دستار والا آدمی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے دیکھا اس کو، ایک آدمی نے دیکھا اس کو کہ خواب میں بہت اچھی کیفیت میں ہے مرنے کے بعد، تو اس سے پوچھا تیری مغفرت کیسے ہوگی، اتنا خوش و خرم کیسے ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایک روز گھر آیا تھا، گھر میں کھانا بنا تو تھا لیکن اس میں نمک زیادہ تھا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اپنے جی ہوتا سب کے ہیں، کوئی بولے گا نہیں، خصوصاً آج کل رمضان میں ہم لوگ ایک مسئلے کے حل کے لیے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے بے رمضانی میں، رات میں 3:30 کے لگ بھگ ہو گیا، مسئلے کے حل کی کچھ شکل پیدا ہوئی، تو یہ طے ہوا کہ اب اگلے دن باقی بات حل کر لیں گے۔ تو اگلے دن کب بیٹھیں گے؟ تو کسی نے رائے دی کہ کل 3 بجے بیٹھ جاتے ہیں، تو دوسرے والے نے کہا کہ نہیں، رات میں 10:30 بجے 11 بجے بیٹھیں گے، 3 ساڑھے 3 بجے بیٹھیں گے، جتنی صلح کی کیفیت پیدا ہوئی وہ پھر کل ختم ہو جائے گی۔ اتنے وقت آدمی کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں رہتا۔ آج کل روزے میں آدمی، ایک تو پھر گرمی بھی ہے نا، تو کہنے لگا کہ کھانے میں نمک زیادہ تھا، بہت زور سے غصہ آیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی جذبات اور احساسات ہیں، جان بوجھ کے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا، اور اگر میں اس کو برا بھلا بولوں بھی، سزا دوں بھی، تو کون ہے یہاں اس کی دلجوئی کرنے والا؟ میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ درگزر سے کام لیا، میں نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مغفرت فرما دی کہ تم نے ہماری کمزور مخلوق پہ رحم کیا تھا، ہم نے تمہارے اوپر رحم کیا۔ ان کے ہاں مغفرت کے لیے ایک عجیب سا ایک مصرع ہے فارسی کا، اس میں کہا گیا ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، یہ 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، یہ ایک عجیب سا مصرع ہے، رحمت حق بہانہ می جویت، یعنی حق تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بہانہ بھی مل جائے معاف کریں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والوں نے اس طرح سے بھی پڑھا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کے لیے کسی قیمت کی تلاش نہیں کرتی، یوں ہی چلی آتی، آپ بس اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک آخری بات مجھے کہنی، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، مغفرت کے لیے آیا ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، ساری راتیں نماز میں گزارنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن کی تراویح پڑھ لی چھوڑ دیا، یہ مناسب نہیں ہے، مغفرت کے لیے آیا ہوا ہے تو مغفرت تلاش کرو، چند دن کی محنت ہے، اگر مقبول ہو گئی تو اس کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور مغفرت کے لیے انسان کی کچھ نہ کچھ ادائیں ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پتہ نہیں، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ ترکی سیریل کا زور ہے ابھی بھی یا ختم ہو گیا ہے، کہ ختم ہوا؟ پچھلے سال تو سنتے تھے بہت زور و شور سے چل رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنی بائک پہ بھی لکھوا لیا، ٹوپیاں بھی بنوا لی، جیکٹ بھی پہن لی، جو کرنا تھا سب کر لیا۔ ہو گیا۔ اصل تاریخ ترکوں کی بہت عجیب و غریب رہی ہے،
کے ہاں سلطان مراد اول تھے، پھر سلطان مراد ثانی تھے۔ سلطان مراد کے بارے میں آتا ہے عجیب و غریب بادشاہ تھا، اپنی رعایا کے بارے میں بہت خبر رکھنے والا۔ ایک روز رات میں اس کی طبیعت نہیں لگ رہی تھی، بہت الجھن اور بے چینی میں تھا، تو اس نے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی آدمی مظلوم ہے، اس کے ساتھ کہیں کوئی ظلم ہو رہا ہوگا، اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند آتی ہے، لیکن مجھے آج نیند نہیں آ رہی، میں بے چین ہوں، کوئی مظلوم ہوگا، دیکھو تلاش کرو۔ ہم کو آپ کو نیند نہیں آئے تو ہم لوگ میڈیکل پہ سے گولی منگوائیں گے جی۔ وہ اور لوگ ہوتے تھے جن کا رابطہ اور تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہوتا تھا۔ خفیہ محکمے کا آدمی گیا، ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس چلا آیا، اس نے کہا کچھ نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں نے سب طرف دیکھ لیا، کوئی آدمی ایسا نہیں جو کوئی فریاد رسی کی جائے اس کی۔ اس نے کہا مگر میری طبیعت مطمئن نہیں، اب میں کیا کروں؟ اس لیے ایسا کیا جائے کہ ہم دونوں مل کے تلاش کریں گے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ دونوں نکلے، گزرتے جس شہر میں وہ تھے اس شہر کا سرا آ گیا، کوئی نئی چیز شہر میں نہیں دکھائی دی، لوگ سوئے ہوئے تھے۔ شہر کے آخری حصے پہ انہوں نے کچھ مشالوں کی روشنی متحرک دیکھی۔ اس نے کہا کہ ہاں دیکھیے وہاں کوئی بات ہے۔ یہ وہاں آئے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان کی لاش کو دیکھا انہوں نے، مرا ہوا ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کہ کیا ہو گیا بھائی اس کو؟ تو کہا کہ مر گیا، اچھا ہوا مر گیا۔ اس نے کہا مر گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھا ہوا مر گیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے مرنے پر عموماً مسلمان اس طرح کی بات نہیں کہتے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا شرابی اور بہت بڑا زانی تھا، زناکار، اچھا ہوا مر گیا، دنیا اس کے وجود سے پاک ہو گئی۔ تو کہا اس کی لاش یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ یہ اس لیے یہاں پڑا ہوا ہے کہ اب یہ یہیں اس کو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ چھوڑ دیں، کون اس کی تجہیز و تکفین کرے گا، اور کوئی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دے گا۔ ایک عمومی مزاج تھا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں لوگ ایسے لوگوں کا دفن ہونا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو سلطان مراد نے کہا کہ بات کچھ بھی ہو، بہرحال مر گیا ہے تو کم سے کم اس کی لاش اس کے گھر تو پہنچا دیں، اس کے اعزاء اقربا کو خبر تو دیں۔ خود آگے بڑھا، اشارہ کیا اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ کو، تو وہ بھی آگے بڑھا۔ لوگوں نے شرما شرمی میں ایک دو لوگوں نے اور ہاتھ لگایا، اس کی لاش اٹھائی، کہا اس کا گھر بتاؤ کہاں ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پہ لے کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ صرف میاں بیوی دونوں رہتے تھے، نوجوان ہیں۔ بیوی کو بتایا گیا تو وہ تو پہلے تو روئی کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس نے دروازے کے پیچھے سے کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کے یہ کہتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی تھا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو سلطان مراد ٹھٹک گئے اور اس نے کہا کہ لوگ تو تیرے شوہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شرابی تھا، زانی تھا، اور تیرا کہنا یہ ہے کہ یہ ولی تھا۔ تو اس نے کہا کہ دنیا والوں کو کیا ہے، دنیا جو کہتی ہے کہتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ رونے میں مشغول ہو گئی اور روتے روتے کہتے جاتی تھی کہ اسی دن کے لیے میں تجھے منع کرتی تھی، تجھے سمجھاتی تھی لیکن تو مانتا نہیں تھا، یہ آج کا دن آیا۔
اب سلطان مراد سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو واقعہ ہے تم ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا سن کے کیا کرو گے، وہ اس کے رب کا راز تھا، جانے دو۔ کہا کہ نہیں میں تو سن کے رہوں گا، ضد پر اتر آیا۔ تو اس نے کہا کہ اصل میں یہ کوئی بہت زیادہ کمانے والا آدمی نہیں تھا، محنت مزدوری کرتا، حلال کماتا۔ جب میری اس کے ساتھ شادی ہوئی، نکاح ہوا، تو نکاح کے بعد جب میں آئی تو اور نوجوانوں کی طرح میری بھی اپنی امنگیں تھیں، لیکن جب میں اس کے گھر میں آئی تو میں نے نیا رنگ دیکھا۔ یہ عجیب طبیعت کا مالک تھا۔ پہلی رات اس نے مجھ سے کچھ وعدے لیے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ میں جو کچھ بھی کماؤں گا تمہیں دے دوں گا، تم کوشش کرنا کہ ہم دونوں اس میں سے تھوڑا تھوڑا کھا کے اپنی زندگی گزاریں اور کچھ پیسے اس میں سے بچا لیں۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ جیسے اور لوگوں کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ ہم پیسے جمع کریں گے، کچھ بچائیں گے، ویسے ہی اس کو بھی آرزو ہے۔ خیر کچھ دن گزرے، پیسے جمع ہوئے کچھ، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ پیسے ہو گئے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں پیسے ہو گئے۔ تو اس نے کہا لاؤ پیسے دو۔ پیسے لے کے کسی شراب خانے میں چلا گیا، وہاں سے شراب کی کئی بوتلیں خریدی، شراب لے کے آیا، غسل خانے میں بیٹھ کے شراب کی بوتلیں توڑتا تھا اور ساری شراب اس نے بہا دی۔ پھر کپڑے اچھی طرح سے صاف کیے اور پاک ہو کے نماز کے لیے مصلی پہ آیا۔ رات کو کچھ دیر نماز پڑھنے کے بعد گڑ گڑانے لگا اور کہتا جاتا تھا کہ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا، میں نہ بادشاہ ہوں، نہ حاکم ہوں، نہ اور کچھ ہوں، میرے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، میں تیرے بندوں کو اتنے گناہ سے بس اس طرح بچا سکتا تھا، آج میں نے اتنی شراب ضائع کر دی ہے، شاید تیرے بندوں میں سے کوئی آج شراب نہیں پیے گا، میں اتنی ہی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے پاس پیسے جمع ہو گئے، پھر وہ لے کر کہیں چلا گیا، لوٹ کر آیا، میں نے پوچھا کہاں تھی، تو اس نے مجھے بتانے سے انکار کیا۔ جب بہت پوچھا تو اس نے کہا کہ فلاں طوائف کے پاس گیا تھا۔ میں لرز کے رہ گئی کہ یہ کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے پیسے دیے، اس سے وعدہ کیا کہ آج تم زنا نہیں کرو گے، اپنا دروازہ بند کرو، اور پھر وہی کیا، اس نے مصلی بچھایا اور کہا میرے رب میں اس سے زیادہ اسے نہیں روک سکتا، میں جتنا روک سکتا تھا میں نے اسے روکا، آگے ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ وہ اکثر ایسے ہی کرتا تھا، کبھی شراب لاتا، کبھی کسی خاتون کو زنا کرنے سے روکتا، تو میں اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ تو کام بہت اچھا کرتا ہے، لیکن دنیا تجھے شراب خریدتے ہوئے دیکھتی ہے، دنیا تجھے طوائفوں کے کوٹھے پہ جاتے آتے دیکھتی ہے، دنیا تجھے شرابی سمجھے گی، تجھے زناکار سمجھے گی، کوئی جب تو مرے گا تو تیرے جنازے کو کوئی کاندھا دینے والا نہیں ہوگا۔ تو جب میں اس سے یہ کہتی تھی تو وہ ہنستا تھا اور کہتا تھا کہ میں جس کے لیے کرتا ہوں وہ دیکھتا ہے، اور تو بہت بھولی ہے، تجھے کیا پتا، تو یہ سمجھتی ہے کہ میں مروں گا تو میرے جنازے میں لوگ نہیں آئیں گے، دیکھنا جس دن میں مروں گا اس دن میرے جنازے کو بادشاہ بھی کاندھا دے گا۔ بس اتنا کہنا تھا اس کا کہ سلطان مراد ایک دم سے بےتاب ہو کے رو پڑے، اپنے سر سے اپنی چادر ہٹائی، اپنے ہاتھ کھولے اور کہنے لگے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والی عورت، وہ اپنے رب سے سچا راز و نیاز کرنے والا تھا، دیکھ میں سلطان مراد ہوں، یہ میرا تاج ہے اور یہ میری انگوٹھی ہے، اور میں کیوں نہیں اس کے جنازے میں شریک ہوں گا، میں ابھی محضر جاری کروں گا، علماء آئیں گے اور میں سلطان مراد خود اس کا جنازہ پڑھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ شاید اللہ اس کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صدقہ ہو، خیرات ہو، خدا کے سامنے راز و نیاز ہو، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی تو طریقہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ ہونا چاہیے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا سکیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح اس نے ہمیں موقع دیا ہے ایک موقع اور عطا فرمائے، اور مغفرت کی نعمت سے بھی ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔